کہتے ہیں ساس اگر ماں بھی ہو تب بھی بیٹی کے حق میں اچھی نہیں ہوتی، اور بہو اگر بیٹی بھی ہو تو ماں کو ساس ہی سمجھتی ہے۔ یہ ضرب المثل اس وقت حقیقت کا روپ دھار گئی جب ایک سگی بیٹی اپنی ماں کی بہو بن گئی۔ نام تو اس کا ارشاد بی بی تھا، لیکن سب اسے شاداں کہتے تھے۔ شاداں اپنے والدین کی اکلوتی اولاد ہونے کے ناطے بڑے ناز و نام کے ساتھ پلی تھی۔ وہ بچپن سے ہی نہایت خوبصورت تھی، اوپر سے جب اس نے جوانی کی دہلیز پر قدم رکھا تو غضب ڈھانے لگی۔ گاؤں کے نوجوان شاداں کے حسن کے گن گاتے اور اس سے عشق و محبت کے من گھڑت قصے سننے سنانے لگے۔ ہر کوئی اس کا سچا عاشق ہونے کا دعوے دار تھا۔ اس کی خوبصورتی کی وجہ سے اکثر اسے ہیر کہتے۔ شاداں کسی کی طرف نظر اٹھا کر بھی نہ دیکھتی تھی، نظر التفات تو دور کی بات تھی۔ ایک روز شاداں کے ان نام نہاد عاشقوں پر یہ خبر بجلی بن کر گری کہ شاداں کے اپنے ماموزاد سے منگنی ہو گئی ہے۔ سبھی کو اس بات سے بڑا قلق ہوا اور حیرانگی بھی کہ یہ مخمل کو کوٹ کا پیوند کیسے لگ گیا، کیونکہ شاداں کا منگیتر کسی طور پر بھی شاداں کے قابل نہیں تھا۔ وہ پستہ قد، نحیف و نزرار اور نہایت سادہ سا لڑکا تھا، جبکہ ان نام نہاد متوقع امیدواروں میں سے ہر کوئی اپنے آپ کو رانجھا ہی گردانتا تھا۔ ان میں سے ہر کوئی اسے اپنی حق تلفی جاننے لگا، لیکن چونکہ یہ شاداں کے ماں باپ کا فیصلہ تھا، لہٰذا کوئی کچھ بھی نہیں کر سکتا تھا۔ ان میں سے کسی کو اس بات کا علم نہ ہو سکا کہ آیا اس فیصلے میں شاداں کی اپنی مرضی بھی شامل ہے یا نہیں۔ وہ ایسا وقت تھا جب والدین کی اکثریت شادی کے بارے میں اپنی بیٹیوں کی مرضی معلوم کرنے کی روادار نہ تھی، اس ڈر سے کہ بیٹی اگر خدا نہ خواستہ نہ کر گئی تو یہ ان کے لیے ڈوب مرنے کا مقام ہوتا، اور لوگ طرح طرح کی باتیں بناتے کہ دیکھو فلاں کی بیٹی بول پڑی ہے۔ بیٹی کا یہ بول پڑنا شرم اور بے عزتی خیال کیا جاتا۔ ادھر بیٹیاں بھی اپنے ماں باپ کی عزت کا اپنی پسند ناپسند سے بڑھ کر خیال کرتی تھی کہ ایسا نہ ہو کہ کہیں ان کی عزت پر حرف آئے۔ ایک روز شاداں بھی ایسے ہی روتی رلاتی ڈولی میں بیٹھ گئی اور اپنے دلہا کے گھر میں جا اتری۔ شاداں کی شادی ہو گئی۔ شاداں سے عاشقی کا دعویٰ کرنے والوں نے صبر کا گھونٹ پی تو لیا، لیکن ساتھ ہی وہ اس ٹو میں لگ گئے کہ کیا وہ اپنے خاوند کو پسند بھی کرتی ہے یا نہیں، اور کیا یہ شادی اس کی مرضی سے ہوئی ہے۔ انہوں نے دیواروں کے ساتھ کان لگانے شروع کر دیے، ادھر شاداں کے خاوند کو پریشان کرنا شروع کر دیا۔ راہ چلتے میں اس پر طرح طرح کے آوازیں کستے، لیکن شاداں کا خاوند نہایت دھیمے مزاج کا صابر شاکر انسان تھا۔ وہ ان کی چھیڑ چھاڑ کو خاطر میں نہیں لاتا تھا۔ وہ فاتح تھا اور جانتا تھا کہ کھسیانی بلی ضرور کھمبا نوچے گی۔ بہرحال بات زیادہ دیر چھپی نہ رہی۔ کہتے ہیں دیواروں کے بھی کان ہوتے ہیں، اور وہاں تو لوگوں کے گھروں کی چھتیں بھی آپس میں مشترکہ اور کچی ہوتی تھی۔ گھر کے اندر کہی جانے والی باتیں سفر کرتے کرتے دور تک پہنچ جاتی تھی۔ بات وہی نکلی کہ شاداں نے کبھی بھی اپنے خاوند کو پسند نہیں کیا تھا، اور نہ ہی شادی کے بعد کبھی اسے قبول کیا۔ معلوم یہ ہوا کہ شاداں کے مراسم خفیہ طور پر ایک نوجوان کے ساتھ تھے جس کا نام شفاعت تھا۔ وہ ایک دوسرے پر جان چھڑکتے تھے اور دونوں آپس میں پڑوسی تھے۔ وہ چوری چھپے ملتے بھی تھے۔ ان کی محبت پاک صاف تھی۔ شفاعت کے کہنے پر اس کے گھر والے شاداں کے گھر رشتہ مانگنے آئے تو شاداں کے والدین نے یہ کہہ کر معذرت کر لی کہ ان کے اپنے عزیزوں میں لڑکا موجود ہے، اور یہ کہ بچوں کی نسبت بچپن سے ہی طے ہو چکی ہے۔ ان کا جواب سن کر شفاعت کے گھر والے مایوس لوٹ آئے، لیکن عشق کی جو آگ دونوں نے اپنے دلوں میں جلائی تھی اسے شاداں کی شادی کا بندھن بھی نہ بجھا سکا۔ کہتے ہیں نفرت اگر دل میں ہو تو اس کا اظہار کبھی نہ کبھی ہو ہی جاتا ہے۔ آخر اسی دوران ایک روز شاداں نے اپنے خاوند سے طلاق کا مطالبہ کر دیا۔ شوہر شاداں کے منہ سے نکلی یہ بات سن کر ہکا بکا رہ گیا، اور وہ اپنا منہ کھول کر شاداں کے منہ کو دیکھنے لگا کہ وہ کیا کہہ رہی ہے۔ وہ تو کسی طور پر بھی شاداں کو طلاق دینے اور اسے کھونے پر آمادہ نہیں تھا۔ بات لوگوں تک پہنچی تو کوہرام مچ گیا، لیکن شاداں اب چپ کا روزہ توڑ چکی تھی۔ وہ سرے عام کہنے لگی کہ اس کا اپنے خاوند کے ساتھ گزارا نہیں ہو سکتا، اور یہ کہ وہ اسے طلاق دے دے۔ شاداں کا باپ یہ رسوائی اور جگ ہنسائی سہ نہ سکا، اور ایک روز سوتے میں ہی اپنے خالق حقیقی سے جا ملا۔ آخر عشق کی آگ جوالا بن کر پھٹنے لگی، اور شاداں نے کسی بھی طور سے اپنے خاوند سے چھٹکارا حاصل کرنے کی ٹھان لی اور اپنے عاشق کو رازدار بنا لیا۔ پھر ایک روز لوگوں نے سنا کہ شاداں کے شوہر کو رات کے سوتے میں سانپ نے ڈس لیا ہے، اور صبح وہ اور سانپ دونوں بستر پر مرے ہوئے پائے گئے۔ امر واقع یہ تھا کہ شاداں کے گاؤں کے قریب ایک میدان میں جھگی نشین آباد تھے، جن میں ایک سنیاسی بابا بھی تھا۔
شفاعت اس سے جا کر ملا اور اس سے زہر طلب کیا۔ سنیاسی بابا سمجھ گیا کہ جوان کے ارادے خطرناک ہیں۔ سنیاسی نے کہا کہ زہر تو وہ دے سکتا ہے، لیکن اکثر یہی ہوتا ہے کہ زہر دینے والے خود بھی نہیں بچ پاتے اور پکڑے جاتے ہیں۔ اپنی جوانی کیوں برباد کرتے ہو؟ میں تمہیں ایک ایسا طریقہ بتاتا ہوں کہ جس سے سانپ بھی مر جائے اور عین لاٹھی بھی بچ جائے۔ تم مجھ سے زہر کے بجائے زہریلا سانپ لے لو اور اپنے شکار کو سانپ سے ڈسوا دو۔ شفاعت حیران ہو کر سنیاسی بابا کے منہ کی طرف دیکھنے لگا۔ کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ سانپ کا ڈسا بچ بھی تو جاتا ہے، اور تمہارے جیسے سنیاسی بھی تو سانپ کے ڈسے کو بچا لیتے ہیں۔ سنیاسی نے کہا کہ میرے پاس ایک ایسا سانپ ہے جس کے ڈسے کو میں بھی نہیں بچا سکتا، اور پھر مار گزیدہ مجھ تک پہنچے گا تو میں اس کا علاج کروں گا نا۔ میرے اس سانپ کا ڈسا تو پانی نہیں مانگتا، لیکن اس کے پیسے بہت لگیں گے۔ پیسوں کی فکر نہ کرو، تم ڈسوانے کا طریقہ بتاؤ۔ سنیاسی نے کہا کہ وہ سانپ کو اس ڈولی میں ڈال کر ڈولی کے منہ پر کپڑا رکھ کر اسے رسی سے باندھ دے گا۔ تم رات جا کر جس کسی کو بھی ڈسوانا ہے، رات کو جب وہ شخص سو جائے تو احتیاط سے ڈولی کے کپڑے کی رسی کھول کر سانپ اس کے پہلو کے ساتھ کے بستر پر ڈال دینا۔ سانپ زہر کے نشے میں نرم نرم بستر پر پڑا رہے گا۔ جو ہی اس شخص نے ذرا سی بھی حرکت کی تو سانپ اس کو ڈس لے گا۔ اس بات کا خیال رہے کہ مطلوبہ شخص کے جوتے بھی اسی جانب پڑے ہوں جس جانب سانپ ہوتا ہے، کہ وہ شخص بستر پر سے اس طرف سے اترے جہاں سانپ پڑا ہوگا، اور اترتے وقت لا محالہ وہ سانپ کے اوپر سے ہو کر اٹھے گا، لہٰذا سانپ اسے فوراً ڈس لے گا۔ بہرحال یہ ترکیب کامیاب رہی۔ اس کے بعد سنیاسی بابا کے کہنے کے مطابق سانپ کو بستر پر ہی مار دیا گیا اور وہ پڑا رہا۔ صبح لوگوں نے دیکھا کہ شاداں کا شوہر مرا پڑا ہے۔ اس کا جسم نیلا پڑ گیا اور منہ سے جھاگ ابل رہا تھا۔ پاس ہی سانپ مرا پڑا تھا۔ مکانوں کی چھتیں کچی تھیں۔ یہی باور کیا گیا کہ سانپ چھت سے بستر پر گرا ہے اور اس نے شاداں کے شوہر کو ڈس لیا ہے۔ یہ سب باتیں بعد میں معلوم ہوئی تھیں۔ چنانچہ شاداں طلاق لینے سے پہلے ہی بیوہ ہو گئی۔ اب شاداں اور اس کے محبوب کے راستے کی رکاوٹ ختم ہو گئی۔ عدت گزرنے کے بعد شاداں شفاعت کی بیوی بن گئی۔ ادھر شفاعت کی ماں کو مرے 6 ماہ گزر چکے تھے اور اس کا باپ رنڈوا تھا۔ چند مہینوں میں اس نے شاداں کی ماں کے ساتھ نکاح کر لیا۔ یوں دونوں ماں بیٹی کا رشتہ ساس اور بہو کے رشتے میں بدل گیا۔ شاداں کا نیا خاوند دل و جان سے اس پر فدا تھا۔ ادھر شاداں بھی اس کی بے پناہ محبت میں گرفتار تھی۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں ایک سبق آموز اور دلچسپ اردو کہانی جس کا نام ہے جب بیٹی ماں کی بہو بنی۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آئے گی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل مائی وائس سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ ادھر جب ان ماں بیٹی کا رشتہ ساس اور بہو میں تبدیل ہوا تو ماں ماں نہ رہی اور بیٹی بیٹی نہ رہی، وہ روایتی ساس بہو بن گئیں۔ اس وقت جوائنٹ فیملی سسٹم تھا، ایک ہی جگہ کھانا پکتا اور سب اکٹھے بیٹھ کر کھایا کرتے۔ ان باپ بیٹوں کا زمیندارہ تھا، باپ بیٹے دونوں ہل چلاتے اور مویشی پالتے۔ کبھی کھانا لے کر کھیتوں میں ماں جاتی، کبھی بیٹی۔ وہ اپنے اپنے خاوندوں کی بظاہر خدمتگار تھی۔ وہ گھر بار کا کام بخوبی انجام دے رہی تھی کہ اچانک ایک واقعہ ہو گیا۔ شفاعت کے باپ نے دیگر مویشیوں کے علاوہ ایک بہت ہی خوبصورت بیل پال رکھا تھا۔ اس وقت اکثر زمیندار لوگوں نے اس طرح کا ایک آدھ بیل شوقیہ طور پر پال رکھا ہوتا تھا۔ بیل شفاعت کے باپ سے بے حد مانوس تھا۔ دونوں کے درمیان دوستی ہی تھی، دونوں ایک دوسرے کے بغیر نہیں رہ سکتے تھے۔ ہوا یہ کہ ایک دن دونوں باپ بیٹا علل صبح ہل چلانے کے لیے نکلے تو اس بیل کو بھی ساتھ لے گئے۔ بیل صبح دن چڑھتے ہی رسی توڑ کر گھر آ گیا۔ شاداں کی ماں نے بیل کو جو اس حالت میں دیکھا کہ اس کے ناک اور گلے میں ڈالی ہوئی آدھی رسی ٹوٹی ہوئی بیل کے ساتھ لٹک رہی ہے اور بیل مالک کو چھوڑ کر گھر آ گیا ہے، تو یہ منظر دیکھ کر شاداں کی ماں نے فوراً کہا کہ آج اس کا خاوند مارا گیا ہے، ورنہ بیل کبھی یوں اکیلا گھر واپس نہ آتا۔ فی الواقعہ یہ بات اس وقت سچ ثابت ہو گئی۔ جب لوگوں نے کھیتوں میں جا کر دیکھا تو شفاعت کا باپ وہاں مرا پڑا تھا اور شفاعت وہاں موجود نہیں تھا۔ پتہ چلا کہ وہ ایک پہاڑی چڑھ کر اس کی دوسری جانب سے اتر کر گدالا، یعنی یہ جگہ کا نام تھا، وہاں چلا گیا ہے۔ اسے پیغام بھیجا گیا کہ اس کا باپ مر گیا ہے۔ متوفی کو اٹھایا گیا۔ عینی شاہدین کا کہنا تھا کہ متوفی کے سر پر گہرے زخم دیکھے گئے تھے۔ بیٹا بھی راستے بھر میں روتا پیٹتا گھر آ گیا۔ سب نے مل کر متوفی کو اندر والے کمرے میں لے جا کر غسل دیا اور جلدی جلدی میں اسے دفنا بھی دیا گیا۔ کسی نے پولیس کو خبر کر دی کہ متوفی کو قتل کیا گیا ہے۔ تھانے دار آ گیا اور ساتھ اپنا عملہ بھی لے آیا۔
متوفی کی قبر کشائی کی گئی، لاش پوسٹ مارٹم کے لیے بھجوائی گئی۔ اگلے روز رپورٹ آئی تو متوفی کی موت سر پر لاٹھی یا کسی وزنی چیز کی شدید ضربوں کی وجہ سے واقع ہوئی ہے، لہٰذا پولیس نے اپنے طریقے سے قتل کے اس کیس کی تفتیش شروع کر دی۔ تفتیش کی ابتدا مقتول کے بیٹے شفاعت سے کی گئی کہ جب باپ بیٹا دونوں اکٹھے کھیتوں کو گئے تھے تو پھر کیا ہوا؟ بیٹے نے کہا کہ وہ راستے سے ہی باپ سے الگ ہو گیا اور لکڑیاں لانے کے لیے گدھالا چلا گیا۔ وہیں پر اسے اطلاع ملی کہ اس کا باپ فوت ہو گیا ہے۔ موقع کا عینی شاہد کوئی نہیں تھا ماں سوائے بے زبان بیل کے۔ تھانے دار کوئی سیانہ شخص تھا، اس نے کہا کہ اسے وہ بیل دکھایا جائے جو رسی توڑ کر کھیتوں میں سے گھر آ گیا تھا۔ چنانچہ تھانے دار کو اپنے استھان پر بندھے بیل کے پاس لے جایا گیا۔ تب تک بیل کے گلے سے ٹوٹی ہوئی رسی نکال کر دوسری رسی ڈال دی گئی تھی۔ تھانے دار بیل کے گرد گھوم گیا۔ جب اس کی نظر بیل کے سینگوں پر پڑی تو اس نے دیکھا کہ ایک سینگ کی نوک پر ہلکا سا خون لگا ہے۔ بیل نے کسی کو زخمی کیا یا یہ خون مقتول کے جسم کا ہے؟ تھانے دار گہری سوچ میں پڑ گیا۔ اسی دوران شفاعت کو، جو تھانے دار کے قریب بیٹھا ہوا تھا، کسی نے آواز دی۔ وہ اٹھا اور لنگڑاتا ہوا چلنے لگا۔ اچانک تھانے دار کی نظر شفاعت پر پڑی تو اسے جھٹکا سا لگا۔ وہ شفاعت کو لنگڑا کر جاتے آتے تھوڑی دیر دیکھتا رہا۔ تھانے دار نے اسے پوچھا کہ تم لنگڑا کر کیوں چل رہے ہو؟ تمہیں کیا ہوا ہے؟ شفاعت کا رنگ بدلا، فوراً سنبھل کر بولا کہ اسے جب باپ کے مرنے کی خبر ملی تو وہ گھر کی طرف دوڑ پڑا۔ راستے میں اچانک ایک بڑے پتھر سے ٹکرا کر گر پڑا، وہیں سے کولے پر چوٹ آئی۔ تھانے دار نے اسے کہا کہ وہ اسے چوٹ یا زخم دکھائے۔ اس نے پسو پیش کی، لیکن سرکار کا حکم تھا، اسے چادر ہٹا کر زخم دکھانا پڑا۔ وہ عجیب طرح کا زخم تھا۔ تھانے دار نے اب تک کئی چوٹیں اور زخم دیکھے تھے، کٹی پھٹی لاشیں بھی دیکھی تھی، لیکن اس جیسا زخم نہیں دیکھا تھا۔ زخم ایسی جگہ پر تھا کہ اس کی چادر پر بھی خون لگا ہوا تھا۔ تھانے دار شفاعت کو تھانے لے گیا۔ زیادہ تفصیل تو سامنے نہ آئی کہ کس طرح شفاعت نے راتوں رات اقبال جرم کر لیا کہ باپ کو اس نے قتل کیا ہے، اور یہ کہ بیوی کے کہنے پر کیا ہے۔ البتہ اس نے یہ بتایا کہ اس نے کھیتوں میں لے جا کر باپ کو قتل کیا۔ ہم علل صبح باپ بیٹا ڈبہ یعنی بیل اور ہل والے دیگر بیل لے کر کھیتوں میں پہنچے۔ ڈبے کو باپ نے ایک چھوٹی سی بیری کے ساتھ باندھا اور ہل جوتنے کی تیاری کرنے لگا۔ میں نے اچانک لاٹھی سے باپ پر حملہ کر دیا۔ باپ کے منہ سے اتنے الفاظ نکلے کہ بیٹے یہ کیا کرنے لگے ہو؟ پھر دوسرے تیسرے وار پر وہ خاموش ہو گیا۔ وہ گر گیا اور مرنے لگا۔ میں اسے مرتا دیکھ ہی رہا تھا کہ دیکھا تو بیل رسی توڑ کر ہماری طرف بھاگا آ رہا ہے۔ مجھے اندازہ نہیں تھا کہ وہ مجھے ہی نشانہ بنائے گا۔ اس نے نزدیک آ کر مجھ پر حملہ کر دیا۔ مجھے اس زور سے کولے پر ٹکر ماری کہ میں دور جا گرا۔ اس کا نوکیلا سینگ میرے کولے میں اتر گیا تھا اور مجھے زخمی کر گیا۔ بیل پھر میری طرف دوڑا۔ میں اپنی پوری قوت مجتمع کر کے اٹھ کھڑا ہوا۔ اگر میں نہ اٹھتا تو بیل مجھے مار ڈالتا۔ میں دوڑ پڑا۔ میں مرنا نہیں چاہتا تھا۔ میں نے باپ کو مرتے دیکھا تھا۔ وہ بہت اذیت ناک موت مرا تھا۔ میں دوڑنے کے قابل نہیں تھا، لیکن موت کے ڈر سے دوڑ پڑا۔ بیل بھی میرے پیچھے بھاگا، لیکن تھوڑی دور بھاگنے کے بعد رک گیا اور واپس میرے مرے ہوئے باپ کی طرف چلا گیا اور اسے جا کر چاٹنے لگا۔ میں بھاگ آیا اور گدالا چلا گیا۔ وہاں پر گھر سے بھیجے ہوئے شخص نے مجھے کہا کہ تمہارا باپ مر گیا ہے۔ میں روتا پیٹتا گھر کو دوڑا۔ دیکھا لوگ باپ کی میت گھر لے آئے تھے۔ اس کا سارا سر زخمی تھا، اس پر خون جمع ہوا تھا اور رس بھی رہا تھا۔ لوگ چہ میں گوئیاں کرنے لگے۔ میں نے کہا جلدی کرو، اسے دفن کر دیں۔ میت کو اندر والے کمرے میں لے جا کر غسل دیا اور جلدی جلدی میت دفنا دی گئی۔ جب قاتل سے پوچھا گیا کہ اس نے باپ کا قتل کیوں کیا تو اس نے بتایا کہ اس نے یہ قتل اپنی بیوی شاداں کے کہنے پر کیا ہے، جس کی کہانی کچھ یوں تھی کہ جب ماں بیٹی ساس بہو بن کر اس گھر میں آئیں تو ان کے مابین روایتی رقابت کا جذبہ جاگ اٹھا۔ برتن سے برتن ٹکرانے لگے۔ وہی آٹا گوندنے ہلتی کیوں ہو والی بات منہ ماری شروع ہو گئی۔ ایک روز باتوں باتوں میں بیٹی نے ماں کو تانا دیا کہ تم تو وہ ہو جو میرا باپ کھا گئی تھی۔ میرے باپ کو تم نے مارا تھا، وہ اپنی موت نہیں مرا تھا، اور وہ بھی اپنے اس یار کے پیچھے جو اب تمہارا خامند ہے۔ لیکن تم دیکھنا، میں تمہارا یہ مان بھی توڑ کر رکھ دوں گی۔ میرا نام بھی شاداں ہے۔ اسی روز سے شاداں نے شفاعت کو اپنے باپ کے خلاف بھڑکانا شروع کر دیا کہ اس کا باپ اس پر بری نظر رکھتا ہے اور اشاروں کنایوں سے اسے ورغلاتا ہے۔ انہیں یہ بات سچ ثابت کرانے کے لیے اس نے ایک دو بار شفاعت کے سامنے اس کے باپ سے جھگڑا مول لیا، اس پر تہمت لگائی اور اسے برا بھلا کہا۔ نتیجتاً ماں بیٹی کی منہ ماری ہوئی۔ ماں نے لا محالہ اپنے خامند کی طرفداری کی اور بیٹی کو برا بھلا کہا۔
ادھر شاداں برابر باپ کے خلاف شفاعت کے کان بھرتی رہی اور اسے بھڑکاتی رہی، یہ کہ اس کے باپ کی نظر اس کے بارے میں صاف نہیں اور وہ بہت تنگ ہے اس گھر میں، یہاں تک کہ شاداں نے باپ بیٹے کو آپس میں ٹکرا دیا۔ بیٹے نے باپ پر کھلم کھلا بدکاری کا الزام لگا دیا۔ باپ بھی طیش میں آ گیا اور اس نے کہا کہ تو نے بد چلن عورت گھر میں رکھی ہوئی ہے جو خود خراب ہے اور مجھ پر جھوٹا الزام لگاتی ہے۔ اس عورت سے شادی سے پہلے تمہارے ساتھ تعلقات تھے۔ باپ بیٹے کی تو تکار بڑھ کر ہاتھا پائی میں بدل گئی۔ عورتوں کے شور مچانے پر محلے دار اکٹھے ہو گئے جنہوں نے باپ بیٹے کو چھڑا لیا۔ ادھر شفاعت جوان تھا اور باپ ادھیڑ عمر کا بوڑھا۔ شفاعت نے فیصلہ کر لیا کہ وہ باپ کو زندہ نہیں چھوڑے گا۔ آخر موقع ملنے پر شفاعت نے اسے کھیتوں میں لے جا کر لاٹھی کی ضربوں سے مار ڈالا۔ شفاعت کو عمر قید ہو گئی، یہ قید بحال رہی اور اسے کاٹنی پڑی۔ پیچھے کچھ عرصے کے بعد شاداں کی ماں مر گئی اور شفاعت کے گھر آنے تک شاداں کی قابل رشک جوانی بھی بڑھاپے میں تبدیل ہو گئی۔ کچھ عرصہ ہوا شفاعت بھی اس دنیا فانی سے کوچ کر گیا۔ شاداں ابھی بقید حیات ہے۔ جوانی میں ہیر کہلانے والی شاداں کا حسن بڑھاپے میں بھی ماند نہیں پڑا ہے۔